بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی، ہر قسم کی کبریائی اور بڑیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، قل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ مٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعوام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، فقہاء دین، بزرگان دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حضرات ذی وقار، رسول رحمت علیہ السلام دی حدیث ہے کہ بندہ پہلے پیر مسجد جائے یا دوجے پیر مسجد جائے، مومن بندہ جدو مسجد چاہتا ہے رب العالمین او دا میزبان ہوندا ہے تے مسیتے آن والا بندہ اپنے اللہ دا مہمان ہوندا ہے۔ میرے واسطے کڈی عزت دی گل ہے کہ میں رب دے پروہنیاں نال گل کر رہا ہوں۔ تواڈے نالوں زیادہ عزت والا، شان و رتبے اور مقام والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ دی قسمیں میں اس کائنات دیاں، اس ملک دیاں ساریاں وزارتاں تواڈے قدماں تو قربان کر دیاں، اے تواڈی عزت ہے۔ پھر وی آئی پی مہمان ہوئے، بڑے تو بڑا کی ہوئے گا 5 سٹار ہوٹل، یہ ساریاں چیزاں اسی اللہ دے فضل نہ ویکھیاں نے۔ کہ بوفے ہوئے گا وہ زیادہ تو زیادہ کوئی 125 کھانا ہوئے گا، کنیاں ڈشاں ہون گیاں، اس تو اتنے تو کوئی منسٹر کسی نو کوئی نہیں نا بوفے کھانا دے سکتا، کسی بھی 5 سٹار 7 سٹار اعلیٰ تو اعلیٰ ہوٹل اندر تسی رب العالمین دے مہمان ہو۔ اور غالباً میں بخاری شریف چ پڑھیا حسب ما اتذکر، نبی پاک نے فرمایا جدوں مومن بندہ مسجد جاندا ہے رب دا مہمان ہوندا ہے
تے اللہ اپنے بندے دی مہمان نوازی اپنی جنت دے اندر تیار فرما دے۔ اس واسطے اے عمل چھڈنا نہیں۔ کئی بندے 4 دن اول وقت جمعہ پڑھتے ہیں ٹیک کے پھر پیچھے پیچھے نہیں جانا، دن ب دن صف اگے ہونی چاہیے، پیچھے نہیں جانی چاہیے۔ پترا نو نصیحت کرو، گھر والوں ٹائم لگتا ہے انہوں نے کہو، مطلب ہے جمعہ جڑا ہے نا یہ بہت وڈی اللہ دی مہمان نوازی ہے۔ دعائے کرو اللہ ساڈا فقیراں گناہگاراں دا بر وقت اپنے گھر آنا قبول کر کے اللہ سانو پکا پکا جنتی مہمان بنا دے۔ حضرات سی وقار تہاڈے میں کدی کدی پیار دی گل بھی کر لینا، حالانکہ گلاں کرنیاں نہیں چاہیے چونکہ تہاڈے ایک رب دا تعلق ہے۔ کافی عرصے تو ذکر اذکار دے معاملات چل رہے سن، 2 2.5 3 سال لا کے الحمدللہ میں ذکر دعاواں وظیفے اللہ دے فضل نال امت نو اس سٹیج تے لے آن دی کوشش کیتی ہے کہ چھلے کڑے تاگے بابے دربار مزار کنا چکڑا ہی پی گئے ہو، ایڈے ایڈے سونے ادکار نبی پاک نے دسے نے، کافی چیزاں بیان ہو گئی سن۔ میں پھر اس سفر چ سب نالوں زیادہ دعا اللہ کو یہی کرتا رہا طواف اندر مکے مدینے کہ یا اللہ کوئی رہنمائی فرماؤ کہ خطبات اندر موضوعات کیڑے بیان کیتے جان، کیڑی چیز تواڈے بندیاں لئی بڑی مفید ہے۔ جے علم دی امانت اللہ ساڈے سپرد کیتی ہے تے کتے اسی اللہ آخرت کھوٹی نہ کر لئیے، کوئی دنیا کھوٹی نہ کر لئیے، کوئی رہنمائی فرماؤ۔ سچی بات ہے میرا ملان جس پاسے ہویا ہے میں سمجھنا ہے دعا دی قبولیت ہے کہ میرے دل چ اللہ نے گل پاتی جے میرے بندیاں نو موضوعات سنانے نہیں تے میرے قرآن دی تلاوت کردا رہیا کر، ترجمہ کردا رہیا کر، تفسیر کردا رہیا کر۔ ایک قرآن دے ترجمے تے تفسیر نالوں زیادہ بہتر موضوعات میں کائنات اندر بنائے ہی نہیں۔ انشاءاللہ اے اللہ تبارک و تعالی دی دعا تو بعد ایک میں مبارک سلسلہ شروع کیتا ہے، اور میں چاہنا میرے خطباء بھی شروع کرو، علماء بھی شروع کرو۔ میں الحمدللہ قدردان ہاں ان طلباء دا، علماء دا، خطباء دا جڑے الحمدللہ ساڈے اس ممبر تو روشنی لے کے مواد لے کے خطبہ سن کے خطبات ساڈے پڑھ کے اگے بیان کرتے ہیں، وچ اصلاحی موضوعات بھی انشاءاللہ جاری رہن گے تے لیکن زیادہ سلسلہ ہوں انشاءاللہ میں انہاں صورتاں ول توجہ کیتی ہے جنہاں نال نبی پاک نو خصوصی لگاؤ سی، پیار سی، اور یہ بہترین طریقہ پتہ کیڑا ہے؟ مثلا پچھلے جمعے بیان ہوئی ہے کیڑی سورت؟ ماشاءاللہ سبق تانوں یاد ہے تے سورہ رحمان دے 1585 حروف سن، دیکھو کنیاں ساریاں نیکیاں مل جاندیاں نے۔ اور ماشاءاللہ بھائی صاحب بیٹھے نے باہر، میاں صاحب انہاں کولوں موبائل دے وچ کروا لیا کرو، ناشتہ کر کے فجر پڑھ کے گھر جا کے پترا نو کہا پترا ذرا مطلب ہے کہ میرے موبائل کول لا دو، آج جمعہ مینوں لا دو، رات نو سن چھڈیا، دن نو سن چھڈیا، وہ پتہ کی ہوئے گا؟ ویکھو کیسا دور ہے، تہاڈی ترجمہ کلاس بھی موبائل ترجمہ کلاس ہو جائے۔ جڑے بندے ٹائم کڈ کے نہیں جا سکتے وہ بسترے تے لمے پی کے بھی نہیں ترجمہ کلاس پڑھ سکتے۔ اور دیکھو نا سورت رحمان ہے، تھانوں چاہیے سی 8 دنوں کم از کم 8 واری تے سن دے تاکہ تانوں پک جاندی۔ اگر نہیں کر سکے تو ہن تسی اس پاسے خود بھی آؤ، اپنی بیگم نو بھی کہو کرم والی سن دے رات جمعہ فلانی صورت تے ہوا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جدوں بھی جمعہ سننا ہے ادوں کھڑکا دڑکا آنا جانا، پھر کچھ نہیں جے پلے پینا، نال تسی کہو نا کہ اسی کام بھی کرتے رہیے تے نال یہ بھی چیزاں سنتے رہیے، پھر اندر نور نہیں جانا۔ یہ جڑا علم ہے نا یہ رب دا کلام سب تو زیادہ جڑی بندے کو چیز منگتا ہے تمہیں پتا کیڑی ہے؟ توجہ۔ اج انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال میں 2 سورتاں دی تفسیر کرنی ہے انشاءاللہ، پورے ٹائم تے خطبہ بھی ختم کرنا ہے، لفظی ترجمہ بھی کرنا ہے، تفسیر بھی کرنی ہے، معنی مفہوم بھی دسنا ہے۔ تسی 8 دن بار بار یہ چیزاں سنتے بھی رہو، دعائے کرو اللہ پاک سانو قرآن دا طالب علم بن کے دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ 3 سپارے چ ایک سورت ہے سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، کیونکہ بندیاں کو ٹائم تھوڑا ہے، حالانکہ اللہ کا فضل ہے، میں تو دس چڑھنا تحدیث نعمت ہے، میں اللہ دی رحمت دے نال اچھی ذات رکھ دی ہے، کم از کم میں سورہ رحمان تے کو 50 جمعے تے آسانی نہ پڑھا سکنا، لیکن میں ایک جمعے کیوں بیان کیتی ہے کہ تواڈے کول وقت نہیں، ہن بہت دنیا مصروف ہو گئی ہے تے کوئی بندہ یہ بھی نہ عذر پیش کرے جی ہن سورہ رحمان سیکھن لئی 50 جمعے والی ٹائم کتوں کڈیے۔ ایک جمعے چ الحمدللہ اسی او دا لبے لباب خلاصہ ترجمہ تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اج میں 2 سورتاں تواڈے سامنے ترجمہ کراں گا، تفسیر کراں گا، تانوں معنی دساں گا
یہ خود سنو، بچیاں نو سناؤ، بچیاں نو کہو لے پتر موبائل لاتا، لے بیٹا سنو، خود سنو، گھردیاں نو سناؤ، اے ماحول بناؤ. یعنی یہ تانوں موبائل ترجمہ کلاس دی میں ایک طرح دے رہے ہیں، ایک منہج دے رہے ہیں. دعا کرو اللہ پاک ساڈے اس مبارک منصوبے اندر برکت فرمائے، اللہ انہوں نسلاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا کر. سورۃ الاعلیٰ تے سورۃ الغاشیہ جویں سورہ رحمان دی ایک خاص اہمیت ہے، طاقت ہے، فضیلت ہے، اور وہ ایک عجیب جنتی خوشبو اللہ نے رکھی ہے سورہ رحمان چ. اسی طرح جڑی ہے نا سورۃ الاعلیٰ تے سورۃ الغاشیہ، انہاں دی بھی بڑی اہمیت ہے. نبی پاک نو انہاں نال بڑا لگاؤ سی. ہن مینوں تسی دسو عید الفطر دے مجمع نالوں بڑا مجمع کیڑا ہو سکدا ہے؟ عید الاضحیٰ دی گیدرنگ نالوں رش نالوں زیادہ رش کدوں ہو سکدا ہے؟ نبی پاک جدوں اپنے صحابہ نو عید الفطر پڑھاندے، عید الاضحیٰ پڑھاندے نا، پہلی رکعت سورۃ الاعلیٰ پڑھ دے، دوسری رکعت اندر سورۃ الغاشیہ پڑھ دے. تے پورے قرآن چو نبی پاک یہ چن دے سن کوئی نہ کوئی گل دے نہ صورتاں چ ہے نا. پھر کوئی یاد دہانی ایسی ہے ہی نا، تو تانوں بھی پھر پتہ ہونا چاہیے یہ کی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاندے، جمعے چ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغلب زیادہ پہلے چ سورۃ الاعلیٰ پڑھ دے اور دوسرے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الغاشیہ پڑھ دے. ہن بندہ جمعے میں پڑھی جائے، عیداں میں پڑھی جائے، تے ساری زندگی بندے کو پتہ نہ لگے کہ کی گل بات ہوئی ہے. نبی پاک ایڈے اہتمام نہ پڑھتے رہے ہیں، ساری انہاں صورتاں وال توجہ ہی کوئی نہ ہوئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سون لگے بھی پڑھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں پڑھیا وطر بھی پڑھتے سن سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون تے قل هو اللہ احد. تو لو انشاءاللہ ہن میں اللہ دا فضل اور اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال ایدا ترجمہ تفسیر شروع کر لگا. تہاڈی پوری توجہ قرآن وال ہوئے. یہ ایک فائدہ ہور پتہ کی ہے، جمعے دا بھی بڑا اجر ہے، خطبے دا بھی بڑا اجر ہے. اللہ دا قرآن آندا ہے کہ جیڑا بندہ قرآن توجہ نہ سندا ہے نا، توجہ نہ قرآن سندا ہے، اسی اپنے اس بندے لی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے. لعلکم ترحمون، اللہ دیا رحمتاں سمیٹن کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جدو قرآن دا ترجمہ ہو رہا ہوئے ادو تہاڈی پوری توجہ اللہ دے قرآن دی طرف ہوئے. اے جڑی سورۃ الاعلیٰ ہے نا، یہ دیاں آیتاں نے 19 کنیاں یاد نے، اور اے دے حروف نے 293. 19 آیتاں نے. میں الحمدللہ تانوں ہر سورت دیاں آیتاں نہیں دسنا، وہ دیاں 78 سن. اے دیاں آیتاں نے 19 اور اے دے حروف نے 293. اور جیڑا بندہ ایک واری سورۃ الاعلیٰ پڑھدا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی انہوں 2930 نیکیاں عطا فرما دیتے. ایک واری سورۃ الاعلیٰ پڑھیے نا نارمل تے منیمم کم از کم اقل شیء سب تو تھوڑیاں جڑیاں نیکیاں نے نا، وہ کم از کم 3000 دے قریب نے. 3000 دے قریب اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے. اور اے جڑی سورۃ الغاشیہ ہے، یہ دیاں ماشاءاللہ آیات نے 26. اور جیڑا بندہ سورۃ الغاشیہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، یہ دے حروف نے 378. کنے حروف نے؟ 378. تے جیڑا بندہ ایک واری سورۃ الغاشیہ پڑھتا ہے، اللہ 3780 نیکیاں عطا فرما دیتے. یعنی اگر انہاں دوواں سورتاں دا ٹوٹل کریے نا، یہ تقریباً 6110 نیکیاں بندیاں نے. اسی پیسے دا حساب رکھنے ہاں، تنخواہ دا حساب رکھنے ہاں، لین دین دا، تے قیامت والے نیکیاں کام آنیاں نے. یہ بھی مطلب ویکھو نا، وہ کنیاں نیکیاں نے رحمان دیاں اے دیاں. پھر جویں جویں بندے نو ترجمہ زیادہ آندا جائے، تفسیر زیادہ آندی جائے، گل زیادہ سمجھ آندی جائے، ایویں ایویں نیکیاں وددیاں جاندیاں نے. پھر یہ گلاں لکھاں چ ٹر جاندیاں نے. سورہ رحمان سارے ہی پڑھتے ہیں تے اچھی بولو ساریاں دا اجر اکو جہا. کنی محبت نہ پڑھیے، کنی سمجھ نہ پڑھیے، کنے ایمان دی تازگی نہ پڑھیے، وہ اجر اپنا ہے. لو جی ہوں جڑی پہلی سورت ہے نا سورۃ الاعلیٰ، جڑی ایک باری پڑھیے تے اللہ 2930 نیکیاں دیندے نے. جس سورت دے ماشاءاللہ
93 حروف تے 19 آیتاں نے. وہ ہن میں ترجمہ کر لگا, ذرا توجہ میرے وال ہے. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. سبح اسم ربک الاعلی, اپنے اعلی پروردگار دے نام دی پاکی بیان کرو. سبے پاکی بیان کرو, تسبیح بیان کرو. اسم ربک الاعلی, اپنے بلند و بالا پروردگار دے نام دی. سبح اسم ربک الاعلی, اپنے بلند پروردگار دے نام دی پاکی بیان کرو, تسبیح کرو. فرمایا اللہ دے نام دی پاکی بیان کرنی ہے, اللہ دے نام دی عزت کرنی ہے, اللہ پاک دی تسبیح بیان کرنی ہے. لوگو سبحان اللہ و بحمدہ. میں تانوں ایک وظیفہ دسیا ہے, اللہ جاندا جے رزق دی بہتری چاہندے ہو, جے عزت دی بہتری چاہندے ہو, رزق تے عزت واسطے ادھر نالوں اونچی پڑھائی کوئی نہیں جے. سبحان اللہ و بحمدہ دکان تے بیٹھے پڑھو, رب تہاڈے کاروبار نو عزت بھی دے گا, اللہ تانوں برکت والا رزق بھی دے گا. لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا, کوئی چھلا کڑا دھاگا کراؤن پاؤن دی لوڑ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو. کیوں؟ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی, اپنے بلند و بالا پروردگار دے نام دی تسبیح بیان کرو. اللہ ہر عیب تو پاک ہے, اللہ ہر نقص تو پاک ہے, اللہ ہر کمزوری تو پاک ہے, اللہ ہر جبر تو پاک ہے, اللہ ہر جہالت تو پاک ہے, اللہ ہر قسم دے عیب تو پاک ہے. اللہ دی ذات بھی پاک ہے, بات بھی پاک ہے, فیصلہ بھی پاک ہے, حکم بھی پاک ہے. فرمایا سبح اسم ربک الاعلی, اس بلند و بالا اعلی اللہ دی. اللہ نو اعلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ عرش تے مستوی نے, اس واسطے اللہ اعلی نے. فرمایا اپنے بلند و بالا اللہ دے نام دی پاکی بیان کرو, تسبیح بیان کرو. تے نبی پاک رکوع اندر پڑھ دے سبحان ربی العظیم, تے سجدے اندر پڑھ دے سبحان ربی الاعلی. ایک تفسیر میں اور دسا, سبح اسم ربک الاعلی دا معنی ہے بھی یہ سجدے جو سبحان ربی الاعلی صرف 3 وری نہیں, کدی 30 وری بھی پڑھو, کدی 300 وری بھی پڑھو, کدی 3000 وری بھی پڑھو. اللہ تبارک و تعالی جن نے تانوں پالیا ہے, پوسیا ہے, عزت دیتی ہے, جڑا تہاڈا داتا ہے, او دی پاکی بیان کرو. فرمایا کیوں پاکی بیان کرو گے؟ 4 گلاں سنے جے. فرمایا الذی خلق فسوا, وہ ذات خالق جس نے پیدا کیا, فسوا پھر اللہ نے برابر کیا, ٹھیک ٹھیک بنایا, توازن رکھا, تناسب رکھا, نوک پلک پوری پوری سوار دی. خالق اللہ نے ساڈا خاکہ بنایا, سانو پیدا کیتا. فسوا دا معنی ہے ہر شے اللہ نے اپنی اپنی جگہ تے بہترین طریقے دے نال فٹ کر دیتی ہے. تو بندہ ہو کے رب دا, رب نالوں ناتا توڑیا, جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے, سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا, جس نے پیدا کیا اور برابر برابر ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اللہ پاک نے ہر جوڑ کو جوڑا. ویکھ لو آسمان, ویکھ لو زمین, ویکھ لو شجر, ویکھ لو حجر, ویکھ لو. اللہ جاندا جے کئی بندہ پرندے ویکھے, لالیاں سرخیاں پاؤڈر سارا کچھ لا کے ایڈا میک اپ کر کے ایڈا حسن نہیں ہوندا جو حسن اللہ نے پرندیاں چ پا دیتا ہے. سبحان اللہ. موراں ویکھو, چکوراں ویکھو, انہاں دی چال ویکھو. کسے ویلے افریقہ دے جنگلاں دے اندر اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے انا لوگو اس پیارے اللہ دے نام دی پاکی بیان کرو. پاکی اس رب دی ہے جن نے پیدا کیتا ہے تے جن نے بندے دا جوڑ جوڑ جوڑیا ہے. فرمایا والذی قدر فہدا, اس اپنے بلند و بالا رب دیاں پاکیاں بیان کرو. گالاں کر دے جے, گانے گاندے جے, اوئے آوارگیاں کر دے جے,
اے زبان نو کہڑے پاسے لا لیا جے بندیو؟ اس اللہ دیاں پاکیاں اس زبان نال بیان کرو جن نے تانوں پیدا کیتا، تہاڈا جوڑ جوڑ فٹ فاٹ اللہ نے ٹھیک ٹھاک توازن تے تناسب دے نال بنایا، تے او ذات پھر جن نے تقدیر بنائی، ہر ٹھیک دا چیز دا پورا پورا اندازہ لگایا ہے، اللہ پاک نے تقدیر بھی بنائی ہے۔ پھر فرمایا فہدا، پھر اللہ پاک نے ہدایت بھی دیتی ہے۔ اے ویکھو کون بچے نو دسدا ہے ماں دے پیٹ چوں باہر آیا تے ماں دی چھاتی چوس کے اپنی غذا لینی ہے۔ اب ویکھ لو کون بچیاں نو دسدا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے بچے، جانوراں دے بچے کیویں ڈر کے اپنیاں بلاں وچ جاندے نے، ماں دی گوش اندر جاندے نے۔ فرمایا اس اللہ دی پاکی ہے، والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے گھاس کو نکالا، گھاس کو نکالا، نباتات کو نکالا، چارے کو نکالا، فجعلہ غثاء احوا، سر سبز و شداب گھاس ہوندی ہے، پھر ویکھ لو کیویں سک سڑ جاندی ہے، پھر کر دیا اس کو سیاہ کوڑا، کیویں سک سڑ جاندی ہے، کیویں کالی ہو جاندی ہے، کیویں روڑی تے چلی جاندی ہے۔ اللہ نے فرمایا بندیا اس اللہ دیاں پاکیاں بیان کر، جویں چارہ سدا سر سبز و شداب نہیں رہندا، سدا تیرے تے بھی جوانی نہیں رہنی، سدا تیرے تے بھی زور نہیں رہنا، ایک مرحلہ ہے جڑا گزر جانا ہے، ایک خواب ہے تو تیری اکھ کھل جانی ہے، کہڑے پاسے زندگی برباد پیا کرنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ یار کی موتیاں دی چے اللہ جا ہے قرآن، سبحان اللہ۔ بندے نو تھوڑی جی عقل ہوے نا، تسی زبان آندے ہو، میں نہ بندے دا انگ انگ بول کے آندا ہے کہ رب العالمین دی کلام ہے، ایسے اللہ پاک نے موتی ایتا کی نے، میں نہ موتیاں اے قرآن ہے، اللہ دی قسم شاید دا ڈرم نہیں ہے دا مقابلہ کردا۔ اور دعا کرو رب سانو قرآن دا سچا طالب علم بنا دے۔ اور یہ جڑا سلسلہ الحمدللہ اسی اپنے خطبات اندر شروع کیتا ہے نا، اللہ ساڈے واسطے تے پوری امت واسطے اللہ انہوں مبارک بنا دے۔ اللہ پاک نے غالباً 6 گلاں کہیاں نے، فرمایا رب دی پاکی بیان کرو جن نے تانوں پیدا کیتا، جن نے تہاڈا جوڑ جوڑیا، جن نے تہاڈی تقدیر بنائی، جن نے تانوں ہدایت دتی، جن نے سر سبز و شداب گھاس تے چارہ اگایا، تے پھر او جڑا گھاس تے چارہ ہے نا کچھ استعمال ہو جاندا ہے، کچھ استعمال تو بعد سیاہ کوڑا کرکٹ بن جاندا ہے۔ اے 6 گلاں اللہ پاک نے بیان کیتیاں۔ لو جی پہلا تقریباً پیٹرن جڑا ہے نا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی ہن آیت نمبر 6 تے غور کرنا، فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى۔ سونےو نبی پاک تے جدوں جبریل وحی لے کے اوندے، نبی پاک جلدی کر دے، تیزی کر دے، کالی کر دے، کتے کوئی حرف دا، لین دا، زبر زیر دا کو اگا پیچھا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جلدی نہ کرو، کالی نہ کرو، سنقرئک، ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، سا ان قریب نقریو کا ہم تجھے پڑھائیں گے، فلا تنسا تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے گا، سا نقریو کا فلا تنسا۔ سونےو انی فکر نہ کرو، وہی اسی تانوں پڑھاواں گے تے اچھی بولو وہی تانوں کدی بھی بھولے گی، کدی نہیں بھولے گی۔ اللہ 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 میں سونے تو قربان جاواں، رب العالمین ساڈے رحمت للعالمین دے استاذ نے تے ساڈے نبی ساڈے رب العالمین اللہ دے شاگرد نے۔ او استاذ تے نبی پاک شاگرد نے، اللہ سکھان والے نے تے نبی پاک سکھن والے نے۔ گل سنو عاشقو، میری گل سنو، اللہ دیو بندیو، عشق دا من اے نہیں ہوندا کہ نبی پاک چلا والے سارے بندہ اختیار دے دے، جڑے مطلب دھیاں پتر اولاداں رب دیندا ہے، زندگی موت دا مالک رب ہے۔ یہ سارے اختیار جڑے نے نبی پاک نو دینا ہے، نبی پاک دی عزت نہیں، عظمت نہیں۔ وہ اللہ دیو بندیو یہ چیزاں ویکھو شیطان بڑا حضرت جے بندے نو عقیدت دے نام تے گمراہ کر دیندا ہے۔ اللہ سکھان والے نے، نبی پاک سکھن والے نے، اللہ استاذ نے، نبی پاک شاگرد نے، اللہ تبارک و تعالی یاد کران والے نے، نبی پاک یاد رکھن والے نے۔ اگے فرمایا الا ما شاء اللہ، تے سونیا جیڑی شے اسی تانوں بھلان تے آ گئے تسی اونوں چیتے رکھ سکدے؟ سبحان اللہ۔ اے نبی پاک نو اللہ قرآن
कुरान पाक जी कह रहे हैं सानो करियो का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, अन करीब हम तुझे पढ़ाएंगे और तुझे भूलेगा नहीं। हजराते सी वकार जड़ा है दागला टुकड़ा है। मैं आज ही सुबह पिया सोचदा हाँ, मैं अपने सामने इनू कहना मेरा दिल करदा मैं तुहाडे मत्थे ते लिख दवां सुभान अल्लाह। ए ईद च नबी पाक सूरत पढ़ दे, रात नू सौण लगे सूरत पढ़ दे, जुमे च नबी पाक है सूरत पढ़ दे, वितरां च नबी पाक है सूरत पढ़ दे। सुनो अगले टुकड़े च की फरमाया है, इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा। और बंद कमरे अंदर बदी करने वाले, बदकारी करने वाले, ठगी करने वाले, जुल्म करने वाले ऐ ना जानी कि तेरियां पुशीदा हरकतां कोई नहीं जानता। इन्नहु यालमुल जहरा, बेशक वो जानता है हर खुली चीज को, हर वाज़े चीज को, हर ओपन चीज को। वमा यख्फा, और हर उस चीज को जो पोशीदा है। सतवीं जमीन दी सतवीं तह ते भी जेड़ी कीड़ी चलदी है अल्लाह ओदा चलना भी वेंदा है ते अल्लाह ओदे चलन दी आवाज भी सुनदे ने। इन्नहु यालमुल, मैं ते कहना हर दुकान ते स्टिकर बना दियो यार जे रब ने तुहानू को पैसा रुपया दिता है। इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा। इस ऐप तो जवानी कुर्बान कर दिया जिन्हें साडे सजदे सीधे कर दिते ने, जिस ऐप ने साडे रुकू सही कर दिते ने, जिस नमाज ने इस टुकड़े ने साडियां तन्हाइयां पाक कर दितियां। अल्लाह दी कसमें सारियां तन्हाइयां दियां खलासतां इस ऐत ने ला दितियां ने। जदों बंद कमरियां च होईदा ऐ ऐत जदों सामने आउंदी है, इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा। लंबे लंबे सजदे भी पिया वेंदा है ते सजदे अंदर साडा रोना भी पिया वेंदा है, ऐता भी पिया सुनदा है, सजदे भी पिया सुनदा है। इन्नहु याल, ए ज़हन चो कट दियो कि मालिक नू खबरां कोई नहीं है, वो गेड़ा छड़ा को मतलब है कि वादी घाटी कर लोगे ना ना। आइए सुनिए अल्लाह पाक ने की फरमाया, वनु यस्सिरो का लिल युसरा। सोनिया नबिया मक्के वाले गल्लां करदे ने, तंग करदे ने, इन्ना तुहाडे हालात टैट कर दिते ने, बड़ियां मुश्किलां कर दितियां ने। वनु यस्सिरो का लिल युसरा, और अन करीब हम तेरे रस्ते आसान कर देंगे, तेरियां रावां असीं आसान कर दे। अल्लाह साडियां भी रावां आसान कर दे। सारे नहीं बोले अल्लाह कारोबारी रावां आसान कर दे, अल्लाह घर बार दियां आखिरत दियां सब मंजिलां आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया सोनिया हबीबा हौसला नहीं हारना, इन्हां दियां ताने ते गल्लां बातां तो परेशान नहीं होना। क्यों? वनु यस्सिरो का लिल युसरा, तुहाडियां रावां असीं आसान करांगे। अगे सुनो बड़ी प्यारी गल जे, ए हुण तुहाडे ते मेरे बारे गल जे। फरमाया फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, नसीहत करो जे नसीहत फायदा दवे, उथे नसीहत करो जिथे नसीहत फायदा दवे। हुण जेड़ा बंदा है ही हट दरम है, जिद्दी है, बदतमीज है, बद ज़बान है, गिरेबानू होंदा है, ओनू नसीहत करन दी लोड़ ही कोई नहीं। या मतलब है नसीहत उदों करो जिदों नसीहत दा फायदा होवे। हुण ईमानदार नाल दसो हां, मैं जो जुमा 2.5 घंटे 3 घंटे का पढ़ावा तो नसीहत फायदा देगी कि तुहानू गुस्सा चढ़ेगा? मतलब अल्फाज चुनीदा होने चाहिए ने, मौजू शाइस्ता होना चाहिए, अल्फाज का इंतखाब अच्छा होना चाहिए, अल्फाज सोहने होने चाहिए ने, बंदे दे लबो लहजे अंदर मुहब्बत होनी चाहिए। फरमाया नसीहत उदों करो जो नसीहत वक्त वेखो, टाइम वेखो, जगह वेखो। ते फिर फरमाया जेड़ा बंदा सुननी नहीं चाहता गल तो छड्डो परां, धक्केशाही करन दी की लोड़ है। अगे फरमाया केड़ा नसीहत कबूल करेगा? गल सुन लियो, आ कई बंदे अल्लाह जानदा जुम्मियां ते जुम्मे पढ़ छड़दे ने, मौलवियां ते मौलवी सुन छड़दे ने, उन्हां च कोई चेंजिंग नहीं आउंदी। मैं अगला जुम्मा पढ़ाना इस मौजू ते, मैं एक विच करके तुहाडे कोल जुम्मा लेना इस्लाह मुआशरा ते अगला जुम्मा। बाहर सो गल सुनियो, केड़ा बंदा जेड़ा नसीहत सुनदा है, फरमाया सयज़्ज़करु मन यख्शा, उथे नसीहत करो जिथे नसीहत फायदा देंदी है। ते सोहणियो नसीहत उन्हें ही हासिल करनी है जिहदे दिल दे अंदर मैं अल्लाह दा डर है। अल्लाह साडे दिल च अपना डर पैदा ते जिस बंदे ने सिरों पैरों लाई है ना, कोई डर नहीं, कोई हया नहीं, एक कन्नों सुनदा दूजे कन्नों कढ़ दिंदा। फिर मैं उसे सिर खपाण दी तुहानू काहदी लोड़ है?
سیذکر من، پگھل جائے گا وہ بندہ جہدے دل چ اللہ دی بارگاہ دی پیشی دا ڈر ہے، اللہ دی ذات دی حیبت ہے۔ او دے سامنے قرآن پڑھو گے، او دے سامنے دین دسو گے، او بندہ پگھل جائے گا، او بندہ بدل جائے گا۔ اگے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بڑا بدبخت بندہ ہے جڑا اس نصیحت نو قبول نہ کرے، قرآن سن کے بھی جڑا نہ بدلے، دین سن کے بھی جڑا نہ بدلے۔ فرمایا گریز کرے گا اس نصیحت تو جڑا بدبخت، اشقا کہندے نے بدبخت نو، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو ڈالا جائے گا بہت بڑی آگ میں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہی ہوئے گی تے نہ زندگی ہوئے گی۔ اللہ انہاں کڑیاں تو محفوظ کر۔ نبی پاک نے فرمایا، حدیث بھی ایک سن لو، نبی پاک نے فرمایا جدوں جنتی جنت چ ٹر جان گے، جہنمی جہنم چ ٹر جان گے، اینڈ جدوں ہوئے گا تے موت جیڑی ہے انہوں ایک مینڈے دی شکل اندر لے آندا جائے گا، چھترے دی شکل اندر لے آندا جائے گا، تے فرمایا جنت تے جہنم دے درمیان رکھ کے اوتے چھری پھیر دیتی جائے گی، تے جنتیاں نو کہا جائے گا صدا لی جنت ہے، اج تو بعد تانوں کدی موت نہیں آئے گی۔ آقا فرماندے نے اے کڑی جنتیاں واسطے سب نالوں زیادہ خوشی دی کڑی ہوئے گی، تے جہنمیاں نو کہا جائے گا ہن سدا اگ اندر سڑنا جے، کدی تانوں موت نہیں آئے گی۔ فرمایا کلیجے پھاڑ دے گی اے گل جہنمیاں دی، جہنمی جڑے نے کلیجے پھٹ جان گے، سب نالوں زیادہ دکھ دی کڑی ہے ہوئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، کوئی زندگی نہیں کوئی موت نہیں، رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دے تے کرانگے تابعداری، حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، بے نمازو بد اخلاقو اے جہنم برا ٹھکانا۔ ایک باری ذرا محبت نال اللہ کو دعا کر لئیے، اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بچا کے سانو اپنی رحمت دے نال تے اپنے فضل و کرم نال اپنی جنت عطا فرما دے۔ حضرات عزیز وقار سنو نا، آخریت اللہ دے قرآن نے کی آکھیا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اسی آنے علی کامیاب ہوئے جن نے موٹر سائیکل تو گڈی لے لی ہے، جہاں کو پلاٹ 2.5 مرلے تو 5 مرلے کا ہو گیا ہے، جہاں کو بازار 2 ہٹیاں ہو گئی نے، اسی آنے یار بڑا تاں ٹر گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا۔ ایک کامیابی میری نظر سے، ایک کئی فراڈیے سمجھتے ہیں میں فراڈ لا لیا میں کامیاب ہو گیا، آ کئی پتر پیو دیاں اکھاں وچ گھٹا پا کے آندے نے میں ہولی بولے ہو، اللہ دی قسم آئی دے پیو بھی پتراں کو ڈردے نے۔ کی کریے کدھر جائیے؟ دعا کرو اللہ بچیاں نو ہدایت دے۔ اے سمجھدا پیو نو نیرے سے رکھ کے، ماں نو نیرے سے رکھ کے، استاد نو چار کے 2 نمبری چ میں بس پتہ ہی نہیں میں لگن دیتا، ہاتھ دی صفائی ہے۔ میں کہنا نا او انہاں چیزاں دا نا کامیاب نہیں۔ سورہ اعلیٰ پڑھ، میں تو یہ گلاں اس واسطے کرنے ہیں سانو سورہ اعلیٰ دا نہیں پتا، ساڈی تربیت دے مطابق نہیں ہوئی۔ سنو کامیابی کے دا نا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، او بندہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے اپنا اندر پاک کر لیا ہے، جڑا بندہ ٹھڈوں پلیت نہیں، جہدے اندر توحید ہے، جہدے اندر شرم حیا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنی چٹی چادر نو صاف رکھیا تے دھو لیا۔ چٹی چادر تے پھلاں والی اینو داغ نہ لاویں جنیا، روز
قیامت پھر نہ آکھیں ہائے ربا کی بنیا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا ہے جنہیں اپنا اندر دھو لیا ہے تے پاک صاف کر لیا ہے، اندر دھو لیا ہے تے دوسرا کام انہیں کی کیتا ہے؟ فرمایا پھر انہیں دو کام کیتے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، چلدا پھردا اللہ دا ذکر کردا ہے، نماز دا ٹائم ہوئے تے مسجد اندر آ کے نماز پڑھدا ہے۔ جس بندے چ تین کوالٹیاں نے نا، بھاویں وہ پرائمری پاس نہیں، بھاویں وہ کرائے دے مکاناں تے ٹھڈے کھا رہا ہے، بھاویں وہ لوگاں دی ملازمت کر رہا ہے، جس بندے اندر تین کوالٹیاں نے کہ انہیں اپنے اندر نو پاک کر لیا، لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، گلاں اور پھر بھی معاف کر دیندا ہے، درگزری کر دیندا ہے، او دے اندر توحید ہے، او دے اندر سنت ہے، او دے اندر شرم ہے، او دے اندر غیرت ہے، اور رب رب کردا ہے، ذکر کردا ہے، صبح شام دے ذکر کردا ہے، رات دے ذکر کردا ہے، نماز دا ٹائم ہوے نماز پڑھدا ہے۔ اے دے مقابلے تے کوئی بادشاہ بھی ہوے نا، اللہ فرماندے نے اے تین نہ کم کرنے والا بادشاہ ذلیل ہو گیا، او دا ملازم کامیاب ہو گیا، او دا نوکر کامیاب ہو کے ساڈیاں جنتاں دا مہمان بن گیا۔ کامیابی تینا چیزاں دا نام ہے، اے سورت آلہ، ایویں نبی پاک انہوں عید دے موقع تے پڑھ دے سن، ایویں نبی پاک جمعے چنوں پڑھ دے سن اس سورت نو۔ اس سورت دے اندر پوری تربیت ہے، پورے قرآن دا خلاصہ ہے، کامیابی دا راز ہے، اللہ دی تصویر ہے، وحی دا تذکرہ ہے۔ کیڑا بندہ دین دی گل سن کے انہوں قبول کردا ہے، کیڑا بدبخت ہے جڑا بدکدا ہے، سب گلاں کر دتیاں۔ اگے ایک بڑی وڈی خرابی جے جڑی قریش مکہ چ سی اور اج ساڈے چ بھی آ گئی ہے، جس بندے چ ایک فالٹ ہے نا وہ بندہ نہیں سیدھا ہو سکدا۔ سنو رب نے کی کیا ہے، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اوے بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تسی آخرت دی پرواہ نہیں کر دے، آندے ہو اے در مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، نا 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 نا، فرمایا آ تہاڈے تے خرابی ہے، دنیا نو اگے رکھ دیو آخرت۔ جیڑا بندہ دنیا نو اگے رکھے برباد ہو گیا۔ ویریو ہمیشہ آخرت دا فائدہ سوچنا ہے، کیدا فائدہ؟ لکھ دا نقصان ہو جائے، 10,000 دا ہو جائے، تسی معاشرے چ بے عزت ہو جاؤ، اچھی بولو اپنی آخرت اللہ دی رحمت دے نال اسی کھوٹی کرنی۔ دنیا دنیا کرنے والا رل گیا۔ فرمایا دنیا فانی بھی ہے، دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دیاڑے رہی نہ رہے گی نال کسے دے، اے دنیا دین بگاڑے۔ دنیا دنیا جڑا کردا ہے، آ ویکھنا اے دنیا نو ہی ترجیح دتی، زور دی نماز اذان ہوئی تو مسیتے نہیں گیا، اثر دی نماز ہوئی ہے تو مسجد اندر نہیں گیا، مینوں دس تو آخرت نو ترجیح دیتی ہے کہ دنیا نو دیتی؟ تے رب کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ تینوں آخرت دا فکر ہوندا، قبر دا فکر ہوندا، تو اصل ٹائم دکان تے نہ بیٹھا رہندا۔ اللہ فرما رہے نے ان ھذا لفی الصحف الاولی، اے گلاں پہلیاں صحیفیاں چ اسیں کیتیاں نے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اے گلاں ابراہیم نے اپنی قوم نو دسیاں نے تے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم نو دسیاں نے۔ پہلے صحیفیاں چ بھی اے گلاں سن، اللہ دی پاکی بیان کرو، انہیں تانوں پیدا کیتا ہے، انہیں تہاڈا جوڑ جوڑیا، تہاڈی تقدیر بنائی ہے، تانوں ہدایت دتی ہے، اوے سرسبز و شاداب علاقے انہیں دتے نے، اوے انہیں تانوں پڑھایا ہے، انہیں تانوں عقل دتی ہے، سمجھ دتی ہے، اور نصیحتاں قبول کرو۔ اوے وہ کامیاب ہو گیا جنہیں نہیں گند دے دبے اندر رہن دیتے، ماڑا جہا بھولدا سی تے روندا سی، کسے ویلے لوگ بد اخلاقیاں کری جاندے نے، کوئی گاڑ نکل جاندی سی، غصے جا جاندا سی تے اللہ اگے روندا سی، یا اللہ کی ہو گیا میرے کول۔ اے گلاں سی پہلے صحیفیاں چ بیان کیتیاں، اے تہاڈے اگے بیان کرنے ہیں۔ صحیفے پہلے نے، نبی پاک تو بعد کوئی صحیفہ نہیں، اچھی بول نبی پاک تو بعد، لہذا مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے،
قادیانی جھوٹے نے، نبی پاک تو بعد کوئی صحیفہ نہیں، جنہیں صحیفے نے پہلے گزر گئے. اللہ جاندا رب دا کنا فضل ہے. میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ پڑھی ہے، 19 آیتاں پڑھیاں نے، 293 حروف پڑھے نے. اللہ نے 2930 نیکیاں سانو ساریاں نو کم از کم عطا کر دتیاں نے. آئیے حضرات عزیز وقار ہن میں اگلی سورت شروع کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید دے موقع تے پڑھ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے دیاں رکعتاں چ پڑھ دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت نال بھی بڑا پیار کر دے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے پہلیاں آیتاں چ قیامت دے دن دا تذکرہ تے جہنم دا تذکرہ ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے تیرے پاس ڈانپ لینے والے کی خبر، ڈانپ لینے والی کی خبر، چھا جانے والی چیز کی خبر، چھا جانے والی چیز کی خبر تیرے پاس آئی ہے. غاشیہ قیامت دے نامہ چو ایک نا ہے. قیامت آئے گی ہر شے تے چھا جائے گی. کچھ بولو، قیامت آئے گی تے ہر شے تے ہر شے نو ڈھانپ لوے گی. او چھا جان والی قیامت دی تواڈے کول خبر آئی ہے. توجہ رکھیو، وجوہ یومئذ خاشیہ. اللہ 100 واری تیری پناہ. وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ کئی چہرے یومئذ اس دن خاشیہ ذلیل ہوں گے. وہ چھا جان والی جڑی قیامت ہے اس دن دی خبر آئی ہے، وہ بھی دن آنے والا. سونے دسو انہاں نو وہ دن آنے والا ہے جدن کئی چہرے ذلیل ہون. دسو مینوں جے قرآن دی سمجھ ہوے تے کلیجے پھٹدے نے کہ نہیں؟ راتاں نو ڈاکے مارن والے انہاں بدواں نے جدوں قرآن سنیا تے پھر راتاں نو رب اگے روندے سن کہ نہیں؟ اور چھا جان والی قیامت دی خبر آئی ہے. انہوں دس دیو او دن آن والا ہے جنہیں چھا جانا ہے تے کئی چہرے او دن ذلیل ہونے نے. اللہ او دن دی ذلت تو بچا. ایک میں وظیفہ تانوں دس دینا وچ کر کے اے یاد کر لیو تے جمعہ سن کے کڈ لیو. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا. اے نبی پاک دی دعا ہے. فرمایا جیڑا بندہ یہ دعا سمجھ کے پڑھتا رہا ہوئے گا وہ کدی دنیا تے بھی ذلیل نہیں ہوئے گا، وہ آخرت نو بھی ذلیل نہیں ہوئے گا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا. اللہ سارے معاملے جو ساڈا انجام بہتر کر دے. واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ دنیا دی رسوائی تو بھی بچائی تے قیامت والے دن دی ذلت تو بھی بچائی. میں انشاءاللہ بلکہ وہ کتاب الاذکار سے لکھی ہے. ہاں یاد آ گیا میں. کتاب الاذکار سے دعا لکھی، بڑی پڑھیا کرو، بڑی پڑھیا کرو. اور جنہوں نے ڈر ہے نا کوئی پیسہ ڈب گیا، کوئی مالتا کے پیچھے ہو گیا، کوئی بچے بگڑ گئے نے، بچیاں بگڑ گئی، رو رو کے پڑھو، بڑا رزلٹ جے. رب دی قسم ہے کئی گلاں میں تہاڈے نال ریاکاری دے ڈر دی وجہ تو نہیں کردا. بڑی طاقت جے اے مجرب دعا جے میری تے بڑا نشہ جے اس دعا اندر. باہر صورت سنیے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی ہے آپ پر. وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے اس دن بڑے ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے. تھکے ٹوٹے بکھرے ہوئے چہرے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، پھینک دیا جائے گا ان کو دہکتی ہوئی آگ میں. تسلا پھینک دیا، ای ترما، تسلا ای ترما، نارن حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلے مارتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا ان ذلیل چہروں کو. تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا ان کو. تسقا پلایا جائے گا ان کو من عین آنیہ، من عین چشموں سے، آنیہ کھولتے ہوئے پانی کے چشموں سے، کھولتے ہوئے چشموں کے پانی سے ان کو پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع. اوے میں قرآن دی آیتاں دا لفظی ترجمہ پیا کردا جے. فرمایا لیسا نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر زہریلے کانٹوں کا. زریع کا معنی ہوتا ہے زہریلے کنڈے. لا یسمن ولا یغنی من جو، لا یسمن نہیں وہ موٹا کریں گے، ولا یغنی من جو اور نہ ہی وہ بھوک سے کفایت کریں گے.
ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਉਲਮਾ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਫੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ ਧੂਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਥਕੇ ਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਫਰ, ਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔ ਬਰੇਲਵੀਓ, ਔ دیوبندیو, ਔ ਵਹਾਬੀਓ, ਔ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸੋ, ਔ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत कहलाने वालों, ਔ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਔ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਕਾਵਰੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਰਸਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਰਵਾਜਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਦੇ ਕੋਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਤੌਹੀਦ ਵੀ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। तौहीद होवे ते नबी पाक दी मुहब्बत होवे ते नबी पाक जैसी तौहीद होवे। नबी पाक कब्रां दी पूजा वास्ते नहीं आए, नबी पाक इन शिरकियात लिए नहीं आए। सुनो लोगो, फरमाया वजूह यौमइज़िन नाइमा। तवज्जो भाई तवज्जो, बारिश हो रही है, दुआ करो अल्लाह पाक सानू जन्नती मेहमान बनाए। कबूलियत की घड़ी आ जड़ियां ऐतां हरियां ने ना, दुआ करो अल्लाह पाक सानू इन्हां ऐतां दी अमली तफसीर बना देवे। फरमाया वजूह यौमइज़िन नाइमा, कई चेहरे उस रोज बड़े तरोताजा होंगे, चमकते दमकते बड़े नूरानी चेहरे होंगे। नाइमा, हुण मैं किवें तरीमा करा, उर्दू च लफज नहीं लभदा। नाइमा, बड़े तरो ताजा लिश्क विश्क करदे चेहरे होंगे, बड़े खूबसूरत, बड़े शगुफ्ता और बड़े प्यारे चेहरे होंगे। लिसाइहा राज़िया, वो अपनी मेहनत और कोशिश पर खुश होने वाले होंगे। बड़े खुश होणगे नमाज़ां पढ़ के आए हैं, बड़े खुश होणगे टाइम ते जुमे पढ़ के आए हैं, बड़े खुश होणगे तजदा पढ़ के आए हैं, तवाफ करके आए हैं, कुरान पढ़ के आए हैं, ओहदे प्यार च भुखे रह के आए हैं, बड़े खुश होणगे रातां नूं उठ के रब रब करके आए हैं। वजूह यौमइज़िन नाइमा, कई चेहरे उस रोज बड़े तरोताजा होंगे। फरमाया लिसाइहा राज़िया, अपनी कोशिशों पर अपनी, मैं वेना बाबियां दियां कोशिशां, अल्लाह दी कसम है, मैं बड़े बड़े लंगड़े, बड़े बड़े बीमार, मैं बड़े बड़े नौजवानों नूं वेखिया जिन्हां ख्वाहिशां नूं लगाम दित्ती है, बड़े बड़े नेक नौजवान, जवानी भी है, ओहदा भी है, पैसा भी है, लेकिन ऐनी आजजी, ऐना अखलाक। नौजवानों ऐसी जवानी मुबारक होए। बुजुर्गों तकलीफों के बावजूद मेहनत करते जे, मेहनत मुबारक होण। जिन्नियां मेहनत करते जे, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कल क़यामत वाले दिन तुहाडे चेहरे दा मेकअप बना देना है, मुल पै जाना अल्लाह दे फजल दे नाल। फरमाया अल्लाह पाक ने फी जन्नतिन आलिया, उच्चे उच्चे बगात अंदर होणगे, ला तस्माउ फीहा लागिया, उथे कोई लगव ते बेहूदा गल नहीं सुनणगे। जन्नत च कोई बेहूदा गल, इत्थे दे चंगे भले इज्जतदार बंदे नूं दुनिया दागदार कर देंदी, हुण बंदा किनू किनू जवाब देवे, ते जवाब देने की लोड़ की है। फजूलियात, लघवियात, कई बंदियां दा कम ही चस्के लेना, गल्लां फलाणियां, झूठ बोलना, खुद भी परेशान रहना, दूजियां नूं भी करना। कई खानदानां च बीबियां नूं बड़ी भैड़ी आदत हुंदी है, लघवियात बकनियां, छोटी जी गल एडी डार बना के दे पूरे खानदान दे अंदर पूरे माहौल दा बेड़ा गर्क करना।
فرمایا کوئی لغو گل نہیں ہوئے گی. فیہا عین جاریہ او دے اندر چشمے بہ رہے ہون گے. فیہا سرر مرفوعہ ترجمہ سنیو او دے اندر چشمے بہ رہے ہون گے. فیہا سرر مرفوعہ تے او دے اندر اچے اچے تخت ہون گے جتھے جنتی ٹیک لا کے بیٹھے ہون گے. فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ آب خورے پیالے موضوعہ رکھے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ تکیے قطار در قطار لگے ہوئے ہوں گے. قطار بھی بنایا کرو. ہاں ماشاء اللہ باہر نکلنا دروازے چوں تے ماشاء اللہ تھانوں تے اللہ نے عزت ہی بڑی دیتی ہے. اتنے جہاں خطیب آتا ہے نا جمعہ پڑھان میری ادھر موجودگی اللہ تمہیں بہت دعاواں دینا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہور عزتاں دے. ورنہ مسجد اور جمعہ پڑھ کے چاہتے ہیں بوہے دنیا لڑ پی ہے. وہ کسی کا موڈا لگ گئی انا ہوا یار کی قیامت آ گئی. اخلاق لو اسی مار کھا گئے. میں ایک دن یورپ چ سا ایک دفعہ امریکی کنی اسی نفرت کرتے ہیں امریکیاں کو. اور میں بھی قطار چ سا وہ بھی قطار سی. اسی نے ایک گلبن یونیورسٹی کے وزٹ تے گئے سا تے وہ غلطی میری سی. وہ میرا کو موڈا لگ گیا یا پیر لگ گیا اس اچھے نوجوانوں امریکی سی غیر مسلم. وہ غلطی میری سی تو پیچھے مڑ کے سوری سوری زیادتی میری ہے تو معافی میرے کو وہ پیا مانگتا ہے. یار یہ موڈا لگ گیا تو ویخ جمعہ پڑھ کے نکلے ہے مسیتوں پہ نکلنا ہے. وہ کی تیرا موڈا کو لگ گیا تیرا موڈا کو ٹھان آ گیا مسیتے چیخن لگ پہ. کوشش کرو فلانا پہلے ٹر جائے فلانا قطار. یار میں پیچھے یہ بھی بڑی وڈی نیکی ہے میرا مسلمان بھرا اگے لگ جائے اور جے تیرے پیچھے رہن نال کسی مسلمان بھرا دا بھلا ہو جائے تو ہو لین دیا کر. فرمایا تکیے صفاں چ لگے ہون گے. وا زرابی مبسوسا کلین بچھے ہون گے. تے بندیو اے نہ سوچیو کہ کیویں ہوئے گا. اگے فرمایا جڑا رب 4 کم کر سکدا ہے او ایڈی عالی شان جنت بھی بنا سکدا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا تم نے نہیں دیکھا اونٹ کی طرف کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے. 8 دن پانی نہ پیوے تے اونٹ کتے نہیں جاندا. جنہ مرضی بھار لد دیو کیویں دھونے کیویں کوبے کیویں اونٹ بنایا ہے. اور جنہیں اونٹ بنایا ہے وہ ایڈی سونی جنت بھی بنا سکتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کبھی غور کیا کرو آسمان کی طرف کہ کیسے اس نے اس کو اونچا کر دیا ہے. تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پولنے سارے اختیار ساڈے سیاںیاں مر جانیا اس اللہ نو تو پوج جن نے نیلا تمبو تانیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان نو چاتی مار لا یہ چیزاں سمجھنیاں نہیں تے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور دیکھو طرف پہاڑوں کی نہیں دیکھتے کیسے رب نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور دیکھو زمین کی طرف کیسے اس نے بچھا دی ہے. فذکر نبی پاک انہاں نوں واضح نصیحت کر دے رہو. انما انت مذکر تہاڈا کام صرف پہنچانا تے واضح نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر تسی کوئی نہ تے زبردستی کرن والے نہیں جے دروغے نہیں جے زبردستی کسی نو دین سنان تے پہنچان والے نہیں جے. الا من تولا وکفر جڑا بندہ پھر گیا انہاں گلاں نو نہ منیا وکفر اس نے انکار کر دیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر اللہ انہوں بڑا بڑا عذاب دے گا. فرمایا انا الینا ایابہم ساڈے والی انہاں لوگاں دا لوٹ کے آنا ہے. ثم انا الینا حسابہم پھر ساڈے ذمہ ہی انہاں دا حساب کرنا ہے. اللہ سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے. چلو یار میرے ذہن چ اللہ نے گل پائی ہے کہ تسی اپنے جمعے نو ترجمہ کلاس بناؤ پہلیاں صفحاں چ آ کے بہو شوق دے نال سنو. اے ہن ماشاءاللہ جمعہ ریکارڈ ہو گیا یوٹیوب تے ٹورا گیا رات نو سون لگے لا کے سن دے رہو. کی کوشش کر کے پکیاں کرو ہاں تاکہ جمعے چ جڑیاں آیتاں پر تانوں پتہ ہوے کی پڑھیا گیا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں دوواں صورتاں چ جڑیاں کو عذاب دیاں گلاں ہوئیاں نے وہ ساڈے کول ٹھنڈ نہیں چلی جان دی ٹھنڈ نہیں پھڑی جان دی دھند نہیں پھڑی جان دی ساڈے کول
تے رب دے عذاب کنے جرنے نے، اللہ اپنے عذاباں تو محفوظ کر. تے وجوہ یومئذ نائمہ، آ جڑے وضو نہ دھوتے چہرے میرے اگے بیٹھے نے، اللہ انہاں نوں قیامت والے دن نائمہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی جنت عالیہ عطا کر دے. اللہ سانو انہاں دا مہمان بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ کر صاحب بڑی خوشخبری. مغرب تو بعد ساڑی مسجد دے ڈاکٹر عتیق رحمان صاحب درس دین گے. عالم فاضل آدمی نے ماشاءاللہ، بہت قابل آدمی نے. سارے ساتھی درس سنے ہو. اور عشاء تو بعد ساڑی مسجد ترجمہ کلاس پھر شروع ہو رہی ہے. سارے ساتھی دے اندر بھی شریک ہو. چٹا ماشاءاللہ بہت زیادہ آ گئی نے. ہن انہوں نے میں کس طرح پڑھا؟ اللہ سونے یہ جنہیں جو کچھ لکھا ہے، جی جو ضرورت ہے، جی مینوں نہیں پتا، یعلم الجہر وما یخفی، جو پوشیدہ ہے، جو لکھا ہے تمہیں پتا ہے. جنہیں جو کیا ہے نا، اللہ وہ ضرورت پوری کر دے. یا اللہ جی نہیں آمین کہندے تے انج ہی پوری کر دے انشاءاللہ. یہ سلسلہ جاری رہے گا، اے جو میں تمہیں دسیا. لیکن وچ کر کے میں ایک موضوع تہاڈے کو لواں گا. میں اگلا جمعہ پڑھانا چاہنا جو میں دیکھ رہا ہوں 15-20 سال تو، جو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ایک اصلاح معاشرہ تے بہت خطبہ ایک میں ضروری پڑھانا چاہنا. دوستاں ساتھیوں لے کے آؤ. جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ میں دساں گا میں کی ویکھیا، کی ہو رہا ہے، کی ہونا چاہیے، اخلاقی خرابیاں کتھے کتھے نے، کیڑا بندہ کس معاملے چ. انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال بہت ہی اللہ دی توفیق نال فکر انگیز باتاں ہون گیاں جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ موضوع اگلے جمعے میں بیان کراں گا. اس تو بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. دعائے کرو جو سنیے سنائیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.